الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حرم محترم مکہ مکرمہ اور کعبہ مشرفہ کے زیر سایہ سے میری طرف سے آج 25 اگست 2021 کی خاتم النبیین کانفرنس میں تمام شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مکرمین علماء کرام، محترمین منتظمین اور برادران اسلام شرکاء، ایک عظیم الشان عنوان یعنی خاتم النبیین کانفرنس اور ایک عظیم الشان مسند یعنی ایوان مہر علی گولڑا اسلام آباد پاکستان، جگہ بھی اور عنوان بھی اپنی عظمت رکھتے ہیں. یہ میری دوسری حاضری ہے. پہلی حاضری تو میری جسمانی حاضری تھی، روحانی بھی تھی، اور یہ آن لائن حاضری ہے اس کانفرنس میں. حضرات گرامی قدر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، چھپ نہیں سکتے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. جو حدیث نبوی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ محبت قرآن سید المرسلین اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں وارد اپنے اعزاز خاص خاتم النبیین کی خود شرح فرما رہے ہیں. وہ کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں. کون سا؟ لا نبی بعدی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب میری گفتگو آج یہ ہوگی کہ ہمارا دین جسے خاتم الادیان اور وہ شریعت جسے اللہ پاک نے وضع فرمایا، خود شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، خطاب ہے حضرت خاتم النبیین اور ان کی پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو، کہ اللہ تعالی نے حضرت خاتم النبیین پر آپ سب کے لیے وہ شریعت وضع فرمائی جو خاتم الشرائع ہے. تو لازمی بات ہے کہ خاتم الشرائع کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کی اس شریعت نے رہنمائی کرنی ہے. اب اللہ کا عجیب نظام دیکھیں کہ اللہ نے اس شریعت کو بذریعہ وحی، محبت وحی محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا. اور آپ کو علم ہے کہ وحی مطلوب یعنی قرآن کریم ہو یا وحی غیر مطلوب
یعنی بیان قرآن ہو، دونوں محفوظ ہیں۔ وہ کس طرح؟ یہ میں تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آج کے موضوع کو میں مدلل طور پہ بیان کر سکوں اور ہمارے علماء ایک پیغام لے کے جائیں اور ہمارے عوام بھی کچھ نہ کچھ بات کو سمجھ کے جائیں۔ تو اللہ اپنے علوم و معارف کو کیسے ظاہر فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، انسان تو اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو مطلع فرماتے ہیں۔ تو وہی مطلوب قرآن حکیم، آپ سبھی کو علم ہے کہ قرآن حکیم الحمد سے والناس تک محفوظ ہے اور متواتر ہے، اور اس کی گواہی صرف مسلمان ہی نہیں تمام انسان دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کتنے حفاظ ہیں قرآن کریم کے دنیا میں، اگر تمام چھاپے ختم بھی ہو جائیں تو سینوں سے اس کی حفاظت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو وحی کی پہلی قسم ہے۔ آپ خود دیکھیں ہمارے ہاں یہاں مکہ مکرمہ میں حفظ کا مقابلہ ہوتا ہے سالانہ، بسا اوقات ایسے لوگ اول آتے ہیں جو قرآن کے ایک لفظ کو بھی معنی نہیں جانتے اس کا، مگر قرآن کریم کا حفظ اللہ نے اتنا عام فرما دیا کہ بالکل عربی زبان سے نابلد لوگ بھی اس کے حافظ ہیں۔ تو یہ وحی کی پہلی قسم کی حفاظت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا ٹیکسٹ، نص اور اس کی عبارت یا اس کا لفظ قیامت تک بدل سکے۔ اب وحی کی دوسری قسم دیکھیں، غیر مطلوب۔ اب بیان قرآن، احادیث خیر الانام، ان کو بھی دیکھیں کیسے اللہ نے محفوظ فرمایا انہیں۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں کہ اس کے نبی کی باتیں سند متصل کے ساتھ، یعنی ایک سلسلہ سنہری، وہ کیا؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں۔ امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ قال رسول اللہ، بلکہ وہ کہتے ہیں حدثنی الحمیدی، مجھے میرے استاد نے یہ حدیث بیان کی، ان کے استاد نے ان سے بیان کی، ان کے استاد نے ان سے بیان کی، پھر ان کے استاد نے عمر بن خطاب سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح احادیث کا پورا ذریعہ ثقہ راویوں کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عوام کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے دین کا ٹیکسٹ قرآن ہو یا سنت بالکل محفوظ ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا قیامت تک کہ اس دین کے الفاظ کو کوئی بدل سکے، مگر ہوگا کیا؟ وہ ہوگا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور جس آیت سے میں نے آغاز کیا ہے کہ ہمارے دین کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آیات کو میں الہاد کریں گے۔ الہاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹیکسٹ وہی ہو، لفظ وہی ہو، مگر معنی وہ نہ ہو۔ جیسے کہ الہاد سے پہلے ایمان کو آپ سمجھیں، بڑی فائدے کی بات ہوگی۔ ایمان یہ ہے کہ نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، وما جاء عن اللہ، اور جو اللہ سے آئے اسے بھی مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ علی مراد اللہ، اللہ کی مراد پر۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اور جناب رسول اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نؤمن بالرسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وما جاء عن رسول اللہ، اور جو رسول اللہ سے آیا اسے بھی مانتے ہیں۔ اور کیسے مانتے ہیں؟ علی مراد رسول اللہ، جو رسول اللہ کی مراد ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ الفاظ وحی کے یعنی قرآن کے ہوں، یا الفاظ حدیث کے ہوں، بیان قرآن کے ہوں، ان کو اللہ اور رسول کی مراد پہ مانا جائے۔ یہ ہے ایمان۔ الہاد کیا ہے؟
الحاد یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم جی مانتے ہیں قرآن کو، یعنی ٹیکسٹ اس کا وہی رہے، ہم جی مانتے ہیں حدیث کو، ٹیکسٹ وہی رہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، وہی جو مسلمان مانتے ہیں، مگر ان میں مراد اپنی ڈالی جائے۔ تو میرے محترمین و مکرمین، اس دنیا میں سمجھ لیں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں، نہ اللہ کو نہ رسول کو، جانتے نہیں نہ قرآن کو نہ حدیث کو، ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، یہ احادیث ہیں، یہ جناب علی قرآن پاک ہے، مگر اس اقرار کے ساتھ ساتھ اس کی مراد انہیں تسلیم نہیں۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، یہ اہل الحاد ہیں۔ تیسرے لوگ کیا ہیں کہ ہمیں کلام بھی منظور ہے اور اس کی مراد بھی منظور ہے۔ یہ ہے میرے حضرات کرام، ہم اور آپ لوگ جو اہل ایمان ہیں۔ تو اتنی بات آپ یاد رکھیں۔ اب اہل الحاد، اس کا خطرہ کتنا ہے یہ آپ بات سمجھیں کہ اہل کفر جو بیچارے، جن تک ہماری کمزوری کی وجہ سے دعوت نہیں پہنچی یا ان کی قسمت کی وجہ سے ہدایت نہیں ملی، وہ کوئی اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہے، نہ امت کے لیے نہ ان کے دین کے لیے، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ الفاظ کو جانتے ہیں، نہ ان کے معنی میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں ہم سے تو پوچھ ہو سکتی ہے کہ ہم نے انہیں تبلیغ کیوں نہیں کی۔ یہ بھی لمحہ فکری ہے امت کے علماء کے لیے اور امت کے عوام کے لیے، جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بات تو آسمان کے نام پہ کرتے ہیں مگر بات زمین کی کرتے ہیں، بات تو وہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں مگر مراد اپنی ڈالتے ہیں، بات تو وہ رسول اللہ کے نام پہ کرتے ہیں مگر مراد اپنی ڈالتے ہیں۔ یہ ہے اہل الحاد۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ اس سے سخت وعید ہے کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا کہ وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، چیلنج کیا اللہ نے ان کو کہ بعد آ جاؤ اس چیز سے۔ اب گزارش یہ ہے کہ الحاد کیسے ہوتا ہے؟ دین کے نام پہ کفر کی بات کی جائے، قرآن کے نام پہ اپنی مراد ڈالی جائے، حدیث کے نام پہ اپنی مراد ڈالی جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو خاتم النبیین کانفرنس ہو رہی ہے آج ایوان مہر علی میں، اور جسے ہمارے انتہائی واجب الاحترام پیر صاحب اور اس خانقاہ کے ذمہ دار حضرت پیر مہر فرید الحق گیلانی صاحب جس کا انتظام فرما رہے ہیں، میرے حضرات، یہ جگہ بڑی ہی عظیم جگہ ہے۔ اس جگہ پہ اس امت کے قابل فخر ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے اہل الحاد کا کلا کما کر دیا۔ پہلے آپ مثال سمجھیں، پھر یہ سمجھیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیسے اہل الحاد کا مقابلہ کیا۔ یہی دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کا لب ہیں، مغز ہیں۔ اگر آپ سمجھ گئے تو یقین کیجئے کہ آپ بہت ہی قیمتی جوہر کے ساتھ واپس گئے۔ الحاد کی مثال دیکھیں، آپ نے خاتم النبیین کانفرنس اس عنوان سے کرائی۔ اب لفظ خاتم النبیین یہ قرآن حکیم کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اب آپ دیکھیں اسلوب قرآن کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس آیت کو آپ سمجھ گئے تو اہل الحاد اور ان کی الحادی کوشش اور اس کے جواب کو بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ اور ہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، یہ آیت خاتم النبیین، یہ نص ہے قرآن کی۔
اب آپ سمجھیں کہ اس آیت میں یہ کیوں کہا کہ محمد کسی مردوں کے کسی کے باپ نہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک تان کا جواب ہے۔ وہ کیا کہ حضرت زید کی بیوی حضرت زینب، اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ امہات المومنین میں داخل ہو گئیں، اور قریش مکہ کفار اور منکرین نے یہ کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے شادی کر لی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ پہلا جملہ جو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کہ جس کی بیٹی ان کی بہو، جس کی بیوی ان کی بہو ہو۔ یہ اس کا رد ہے۔ غور سے سنیں اور اس شان نزول کے ساتھ اس آیت کو بیان کیا کریں۔ میں ہمیشہ علماء سے یہی گزارش کرتا ہوں، ورنہ اس آیت کا اسلوب بیان سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا، اس کا کیا جوڑ ہے، اس سے تو یہ جوڑ ہے۔ اور آگے دیکھیں، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا نام مٹ جائے گا، اس کی اولاد نہیں۔ تو اس کا جواب دیکھیں اللہ نے کیسے قوت سے دیا، ولیکن، اب یہ لیکن کی تلوار لائے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کا نام مٹ جائے گا کہ اس کی اولاد نرینہ نہیں، لیکن یہ ہیں اللہ کے رسول۔ تو یہ تمہارا گمان بالکل ایسا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پوری امت تا قیامت ان کی اولاد، جب تک امت رہے گی وہ خود نبی کی عظمت بیان کرتے رہیں گے۔ علاوہ ازیں ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، مگر انسانوں کے اندر اسباب کے درجے میں اللہ سمجھا رہا ہے ان کافروں کے طعن کا جواب ہے لیکن میں۔ جیسے ابوت کی نفی میں جواب ہے، لیکن لانے میں بھی جواب ہے۔ آگے دیکھیں کیا فرمایا، وخاتم النبیین، اور وہ ہیں نبیوں کے آخری۔ اب لفظ خاتم کے جتنے بھی معنی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کون سا فٹ بیٹھے گا۔ وہ معنی یہاں پہ فٹ بیٹھے گا جس میں نبوت کی زمانہ اور فترہ، اس کی لمبائی کو بیان کیا جائے۔ ان کا ذکر تو تا قیامت اس دنیا میں چرچا ہوگا، ان کے امتی ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ تو اب خاتم النبیین کی کوئی بھی تفسیر ہو، خود محبت قرآن کی تفسیر وہ ہے جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سادہ سی تفسیر ہے، مگر اہل الحاد نے کیا کیا، او جی خاتم کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک افضل ہے، حالانکہ یقین کریں کہ افضل خاتم کا معنی ہے ہی نہیں۔ مجازی استعمال کی بحث میں نہیں میں جاتا، لیکن اس کے 6 معنی میں سے افضل نہیں۔ اب افضل کہہ کے میں نے خود ایک قادیانی سے سنا، کسی وقت وہ قادیانی تھا، عربی تھا، تو میں چونکہ عربی میں رد کرتا ہوں ان کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ خاتم مشترک ہے افضل اور آخری میں، وَنَحْنُ أَخَذْنَا الْأَفْضَلَ، ہم نے افضل لے لیا، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، یہ افضل ہے، اور غَيْرُنَا أَخَذُوا الْأَخِيرَ، دوسروں نے آخری لے لیا، اس میں کیا فضیلت ہے؟ یہ ایک کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ ابھی وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کے اندر تعویل ان کی یہ ہے کہ آپ کی افضلیت بتاؤ جی، جبکہ امت مسلمہ کا ایمان یہ ہے آیت میثاق کے مطابق کہ آپ آخری بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ جس نے آخریت کا انکار کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جس نے افضلیت کا انکار کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس میں روز اول سے صحابہ کے دور سے آج تک اور تا قیامت اختلاف نہیں۔ اہل الحاد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ معنی ہے، لہذا اہل الحاد زیادہ خطرناک وہ اسلام کے لیے یا اہل کفر جو مانتے نہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عیسیٰ کے بارے میں، کیا وما قتلوہ وما صلبوہ، جو لوگ بنی اسرائیل کے کفار، ان کے دشمن انہیں قتل کرنا چاہتے تھے،
بلکہ انہوں نے کہہ بھی دیا بعد والوں کو کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا. اللہ نے رد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے. پھر کیا ہوا؟ یہاں بھی تلوار ہے، بل یہ بل کی تلوار آئی کہ بلکہ یہ ہوا رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ نے ان کا رفع فرما لیا. یہ صاف معنی ہے کہ جو قتل نہیں ہوا، جو صلب نہیں ہوا، وہ انسان ہوتا ہے. اور وہ انسان کون ہے؟ جن کا نام قرآن میں آیا. کہاں آیا؟ انا قتلنا المسیح ابن مریم، کہ کفار بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا. اللہ نے کہا وہ قتل نہیں ہوا. اہل کفر نے دعوی قتل کیا، رب تعالی نے قتل اور صلب کی نفی کی اور اس بات کیا ان کے رفع کا. اب آپ خود دیکھیں کہ رفع کس کا ہوگا؟ اس جسم کا، اس شخص کا، اس جسم و روح سے مرکب انسان کا جس کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھا. کتنی صاف بات ہے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے ان کے درجات اٹھا لیے. یہ میں نے 2 مثالیں صرف آپ کو دی ہیں اہل الحاد کی. مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی مسند میں تشریف لائے ہیں، یہاں سے وہ طریقہ سیکھ جائیں تاکہ میں انہی کے حوالے سے بات کروں کہ اہل الحاد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو قرآن حکیم کے نہ الفاظ میں تبدیلی ہو سکے گی نہ احادیث کے اندر تبدیلی ہو سکے گی. تو ٹیکسٹ جو ہے ہماری شریعت کا اسی طرح رہے گا. جو ہوگا وہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ لوگ الحاد کریں گے. اب یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. اللہ چاہے تو شیطان کو ہی پیدا نہ کرتے، لیکن رحمان نے یہ آزمائش کی دنیا بنائی ہے. اہل ایمان کی آزمائش ہوگی حق پہ استقامت اور اس کی حمایت کی، اور اہل الحاد کی ہوگی کہ وہ بھی غلو کر لیں، طغیانی کر لیں، جتنے جرم کرنے ہیں کر لیں تاکہ اللہ ان کی پکڑ کر سکے. تو یہ حکمت ہے. تو اب جو اہل الحاد ہیں ان کا رد عوام نہیں کر سکیں گے، اہل علم کریں گے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ الحاد کے رد کے لیے 2 چیزیں جو ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی سیرت سے سیکھی ہیں. وہ پہلی کیا ہے؟ وحدت امت. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پیر صاحب نے جب مکہ مکرمہ سے واپس تشریف لے گئے تو اس الحادی فتنے کا مقابلہ کیا. الحمدللہ ان کی تاریخ ہے، کتابیں ہیں. میں صرف آپ کو اس بات کی وضاحت کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ کہ اسی زمانے میں مولانا ابراہیم میر نے شہادت القرآن ایک کتاب ہے جو لکھی حضرت عیسیٰ کے رفع کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں، اور رد لکھا منکرین حیات عیسیٰ کا. اب اس کا مقدمہ جو میرے پاس کتاب ہے ایک ہی شخص نے لکھا، ایک بندے نے. یہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اس کا مقدمہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے. اے مہرویو، اہل سنت والجماعت کے مدعیان، اے اہل حدیثو، اے دیوبندیو، میں آپ کو آگے کیا کہوں. دیکھو یہ تھی وحدت کی وہ مثال جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے قائم کی. اور دوسرا کیا؟ امت کی، عوام کی وحدت. اور علماء کے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ علماء کے اندر رسوخ فی العلم ہو. رسوخ فی العلم کیا ہے؟ کہ آپ اہل الحاد کے الحاد کو سمجھ سکیں اور پھر ان کے جواب کو بھی سمجھ سکیں. پھر قرآن حکیم کی جو نص ہے اس کی تفسیر کو بھی فہم سلف صالحین کی روشنی میں بیان کر سکیں. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اب آپ بتائیں یہ عوام کا کام ہے؟ اے علماء کرام، یہ آپ کا وظیفہ منصبی ہے، رسوخ فی العلم. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرے درس میں یہ ہمارے مکہ مکرمہ میں جو ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ
ہمارے عبدالحمید چشتی صاحب حافظہ اللہ تشریف رکھتے تھے، تو میں اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ اہل الحاد کا جو رد ہے، انہوں نے بہت لمبی محنتیں کی ہیں، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں الحاد نہیں کیا۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ کیا شیطان اور ابلیس جس کا لمبا تجربہ ہے دنیا کو گمراہ کرنے کا، وہ خود آ کے سکھاتا ہے ان کو۔ تو مجھے اپنے مولانا عبدالحمید نے کہا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے سیف چشتیائی میں اس کا جواب لکھا ہے کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے شیطان کے اغوا سے، تو وہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے لگاتا ہے اس راستے میں، الہادی راستے میں۔ پھر جب وہ اس راستے میں نکل پڑتا ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے وہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اے علماء کرام اور اے مسلمان عوام، میری اپیل ہے آپ حضرات سے، ایک تو امت میں وحدت پیدا کریں، یہی سبق ہے آپ کے پیر صاحب کا جو اس مسند کے ہمارے اکابر میں سے تھے۔ اور دوسرا کیا کریں، اے علماء کرام، علم میں رسوخ پیدا کریں۔ سب سے پہلے کتاب و سنت کو ان علوم کی روشنی میں پڑھیں۔ سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں 15 علوم لکھے ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ قرآن کریم میں خوض کریں وہ ان علوم کے ماہر ہوں۔ اور آخری علم ہے موہبہ، اللہ کی طرف سے لینے کا۔ یاد رکھیں، اللہ سے لینے کا ایک راستہ بند ہے اور وہ وہی ہے، اس کے علاوہ سب راستے کھلے ہیں۔ جب آپ اہل الحاد کے مغالطات دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کے جوابات الہام فرمائیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے لینے والے ہوں۔ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ علم میں رسوخ پیدا کریں، یہ علماء سے گزارش ہے، اور عوام سے کہ اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں۔ اور یہی درس ہے اور یہی نصیحت ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، اور یہی قرآن و سنت کا نچوڑ بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو ایک امت بن کے تھام لو، اور پھر قرآن و سنت کے اندر وہ نہ کہو جو تمہاری احوا اور خواہشات کہیں، یا اپنے باطل نظریات کے لیے قرآن حکیم کو اہل الحاد استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ بھی علماء تفسیر نے لمبا چوڑا لکھا ہے۔ ایک جگہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اور ان سے سیوطی، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ اہل احوا کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قرآن حکیم کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہے الحاد۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرات کرام ان علوم کی ضرورت ہے جنہیں سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ علم میں رسوخ پیدا کریں اور اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں۔ آخر میں شکر گزار ہوں ایوان مہر علی میں اس کانفرنس کے منتظم اعلیٰ جناب پیر مہر فرید الحق گیلانی صاحب کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ جنہوں نے مجھے یہاں مکہ مکرمہ سے دعوت دی، اور آپ سب حضرات کا بھی کہ جنہوں نے میری باتوں کو سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔